ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے پارے کا مختصر خلاصہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے، کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلے پارے میں آغاز میں سورۃ الفاتحہ ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مومن بندہ جو ہے اس کو یہ اقرار کر لینا چاہیے کہ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور پھر اسی پر اس کو قائم دائم رہنا چاہیے، اللہ کے علاوہ نہ کسی اور کی عبادت کرے اور نہ کسی اور سے مدد مانگے۔ اللہ رب العالمین نے آگے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایسی زبردست کتاب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر اس کے اندر تمہیں شک نظر آتا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، جس کو چاہو بلا لو اپنی مدد کے لیے، لیکن کوئی بھی سارے مل کر بھی اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، پیدا فرمانے والا ہے، اور ہمارے باپ دادا کا خالق بھی وہی ہے۔ تو اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، تو حق بھی یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور بندہ تب ہی بندہ بنتا ہے جب بندگی کا حق ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کہتے ہیں زندگی بے بندگی شرمندگی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بے بندگی اگر زندگی ہو تو وہ شرمندگی ہے ایک طرح سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے، ان کے لیے باغات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اور جن کے نیچے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک مومن بندوں کو حکم دیا کہ تم ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرو، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں مگر جو علم تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو سب سے زیادہ حکمت والا اور سب سے زیادہ علم والا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر حال میں جتنا بھی ہم علم حاصل کر لیں، دین کا دنیا کا جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، ہمیں جو ہے وہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ہی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سارا علم ہے، مجھے تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے علم میں سے حصہ دیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ علم ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور ہمیں اس میں سے چند قطرے ہی ملتے ہیں اور ہم پھر بھی اس پر جو ہے وہ شادہ و فرحہ ہو جاتے ہیں۔ تو دین کا علم زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام تھے انہوں نے کیا فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لی اور ان کے ذریعے سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا ہو اور وہ اس کے اندر نیک عمال کر کے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ بندہ جس نے ایسا نہ کر سکا، یعنی کہ جو اللہ کو راضی نہ کر سکا اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمتیں آتی، زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا جا سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ تو بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرائی جا رہی تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کون سے انعامات کیے ہیں، کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا جس کے اندر ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، یہ دماغ، یہ دل، یہ
جگر، یہ گردے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ایک نعمت کھو جائے تو اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر کے اس جیسی دوبارہ نہیں لائی جا سکتی. اسی طرح اور بھی دنیا کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے مال دولت ہر چیز عطا فرمائی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. پہلے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنا. اور یہاں پر خصوصاً آگے فرما دیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ وہ جو ہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، لیکن انہوں نے آگے سے ناشکری کی اور الٹے سیدھے سوالات کیے. تو ہمیں بھی الٹے سیدھے سوالات سے بچنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دین کا علم سیکھنے کی بجائے نا صرف الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں تاکہ دوسرے بندے کو دین کے معاملے میں پھنسایا جا سکے. تو ایسی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی دین کی اچھی بات آپ کو معلوم ہے تو دوسرے کو بتا دینی چاہیے. اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی عالم سے پوچھ لینی چاہیے. تو الٹے سیدھے سوالات سے بچنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں، مساجد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. تو ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے. ان کے اندر خرابی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے وہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اللہ کا نام لینے سے روکے. تو اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے مسجدوں میں نہیں روکنا چاہیے، اور اس کی فساد پھیلانے کی اور جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کسی کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا کہ یہ جو جادو ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کفر ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، حالانکہ جادو کیا. انہوں نے نہ کفر کیا نہ جادو کیا. وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. تو شیطانوں نے کفر کیا، انہوں نے جادو کیا. تو جادو جو ہے کفر ہے، اس سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب سب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، جس طرف بھی تم منہ کر لو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی ہے. لیکن جو ہے وہ یہ یاد رکھیے گا کہ نماز جب پڑھنی ہے تو قبلہ رخی منہ کر کے ہم نے پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے سمت مقرر فرمایا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی اور طرف منہ کر لیں تو نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ سواری کے اوپر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے اندر ہوتے تو فرض نماز اتر کر نیچے زمین پر ہی ادا کرتے تھے اور سواری پر ادا نہیں کرتے. سواری پر نوافل وغیرہ پڑھ لیتے تھے، وتر بھی پڑھ لیتے تھے. تو سواری پر جو ہے وہ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو ایک دفعہ اس کا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیں اور نماز شروع کر دیں. بعد میں اگرچہ وہ جانور ہوتے تھے اس دور میں وہ دوسری طرف منہ کر لیتے تھے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا ہر طرف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لحاظ سے عرش پر ہے. ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے سننے جاننے قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. یعنی ہمیں قرآن کریم کو صرف تلاوت ہی نہیں کرنا بلکہ تلاوت کا حق ادا کرنا ہے. اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کی تلاوت بھی کثرت سے کرنی ہے. اس مہینے میں تو زیادہ کثرت سے کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان المبارک میں پورے قرآن کا دور فرمایا کرتے. جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پورے قرآن کا دور کرتے. ایک دفعہ پورا قرآن جو دہراتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک جو ہے مکمل پڑھ لیا جائے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والے مومنوں کو جو ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ مومنوں کے لیے دعا کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، اپنے نیک اور مومن جو بھائی ہیں ہمارے ان سب کے لیے دعا کریں۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مردوں تمام مومن عورتوں کو بخش دے، معاف فرما دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر مومن کے برابر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ لگا لیں حساب کے 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی دنیا کے اندر، تو اگر ہم یہ ایک دفعہ پڑھتے تو اس کا مطلب ہمیں کروڑ سے زیادہ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ تمام مومنوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے، تم مسلمان ہی رہنا اور جب مرنا تب بھی مسلمان ہی مرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی اپنے بیٹوں کی اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے بعد بھی اسلام پر قائم رہیں، وہ ہمارے بعد بھی جو ہے وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ٹھیک ہے نا، وہ نیک اعمال کرنے والے بنے، ٹھیک ہے نا، بگڑ نہ جائیں، دین سے منحرف نہ ہو جائیں، دین پر قائم رہیں۔ آگے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جاری ہے، اگلے پارے میں بھی، اس پارے میں جو ہے اس الف لام میم جو پارہ ہے پہلا پارہ، اس کے آخری صفحے میں دیکھیے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح سے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے عمل کرنے جیسے صحابہ کرام نے عمل کیے ہیں، جیسے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کیا، جیسے صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یا میرے بعد جو ہے وہ فرقے فرقے ہو جائیں گے، جیسے بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک جماعت جنت کی طرف جائے گی۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس کا طریقہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں گے تو ہم اس جماعت میں شامل ہیں جو نجات پانے والی ہے، اور اگر ہم اس سے علیحدہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، بدعات کے اندر، شرک کے اندر، دیگر کاموں کے اندر پڑ جائیں گے، دیگر فرقوں کے اندر پڑ جائیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنا ماڈل جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نمونہ وہ ہمیں بنا لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور صحابہ کرام کی سیرت کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے پارے کی آخری آیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے، اور جو تم کرتے ہو تمہارے لیے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، مطلب یہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا پہلے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا اور اس کتاب کے حق ہونے کا ذکر فرمایا، اور آخر میں کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں ذکر فرمایا، ٹھیک ہے نا، کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت پر ایمان بھی لانا چاہیے کہ واقعی ایک دن جو ہے دنیا فنا ہو جائے گی اور جو حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ تیاری کیا کرنی چاہیے کہ نیک اعمال بھی لانے چاہیے، کرنے چاہیے، اور ایمان جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے مکمل، اور اعمال بھی نیک ہونے چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال بھی نیک کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔